اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، جب آپ کو لگے کہ سب راستے بند ہو چکے ہیں، رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و کار سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مانگنے پہ 100 روپیہ بھی دستی نہیں دیتا۔ اگر آپ ایسی کسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، تب مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور 2 رکعت نماز حاجات کے پڑھنا۔ اس کے بعد جو بھی میں وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کو کرنا ہے۔ 40 دن آپ کر لینا۔ اس کے بعد مجھے اللہ پہ یقین ہے، یقین کامل ہے، امید نہیں، اللہ کے ساتھ یقین کا معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے اللہ کے گھر پہ پورا یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ مشکلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ وظیفہ ہے ہی ایسا وظیفہ، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس وظیفے کی تعریف آقا دو جہاں کریں، وہ وظیفہ کیا ہوگا۔ آپ نے صرف 40 دن کرنا یہ ہے کہ 40 دن انڈا اور کسی قسم کا گوشت آپ نہیں کھائیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ بالفرض اگر کبھی مجبور ہیں، آپ ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں پہ آپ اپنی پسند کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو پھر آپ 12 گھنٹے پہلے اس پہ ٹائم رکھیں کہ 12 گھنٹے پہلے گوشت کھا لیں، یا کم سے کم وظیفہ پڑھنے سے پہلے اچھی طریقے سے مسواک کریں، برش کریں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، جیسا بھی ہوں تیرا، تو مجھے اپنی بارگاہ سے رد مت کرنا، اور جو تو نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ تو دے گا ہی، وہ میرے بن مانگے بھی دے گا۔ چونکہ میں انسان ہوں، تھوڑا سا لالچی بھی ہوں، تھوڑا سا جلد باز بھی ہوں، تو مجھے کچھ مقدر سے بڑھ کر چاہیے۔ میں اس لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، اس کو تو آسان کر دے، کیونکہ مشکلیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں آسان کرنے کا جو اختیار ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہ اختیار اس نے کسی انسان کو نہیں دیا۔ وہی ہے مختار کل، وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے اور زمین پہ پھرنے والے انسان کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پہلے تو اللہ کے ساتھ یقین کامل والا معاملہ کریں، یقین کامل رکھیں کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے اور اس کے اللہ سے کھانا طلب کیا، اگر اس کو روٹی کی جگہ بریانی مل جائے تو بریانی بھی کھانا ہے، روٹی بھی کھانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ضرور ہے، لیکن صرف اپنے عمل پڑھنے کے بعد دیکھے کہ یہ کل چیز میرے پاس تھی آج نہیں ہے، اس کے مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا جو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، وہ یہ سوچے، دیکھے، اپنا احتساب کرے کہ میرے ماں باپ کے پاس کیا تھا، میرے پاس کیا ہے، میری اولاد کے پاس کیا ہے۔ یقیناً ہر ایک بندے نے ترقی کی ہے،
ان چیزوں کو بھی اپنے مد نظر رکھے. صرف اللہ سے گلہ ہی نہ کرتا رہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا. اپنی اگر آپ کی 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 100 سالہ زندگی، 100 سال پہلے آپ کیا تھے، آپ کے آباء و اجداد کیا تھے، آج کیا ہیں، یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ 100 سال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ترقی دی ہے، اونچائی کی طرف لے کے گیا ہے یا کہ پستی کی طرف. یقیناً ہر بندہ ترقی کی طرف گیا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو انسان کو ضرور ان پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے ماضی کو نہیں دیکھیں گے تو حال میں آپ خوش نہیں رہ سکتے. ممکن ہے کوئی ماضی میں کروڑ پتی ہو، آج کل اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ اس کی وہ اللہ تبارک تعالیٰ سزا کب ختم کرے گا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ایسا بندہ بھی اس وظیفے کو کرے گا، مجھے اللہ پہ کامل یقین ہے کہ اس کی بھی سزا ختم ہو جائے گی. ایک ہوتی ہے پکڑ، ایک ہوتی ہے سزا. سزا سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ مسلسل غلطیوں پہ غلطی کیے جاتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا اور اپنے کیے ہوئے ہر اعمال پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا اور یہ کہتا ہے کہ میں جہاں پر ہوں میں ٹھیک ہوں. ایسوں کو سزا بھی بول جاتی ہے. تو پھر کسی پیر فقیر کا وظیفہ، اس کی دعا بھی کوئی کام نہیں کرتی. میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے ایک وقت یہ آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وقت کے غوث اور ابدالوں کی دعاؤں کو رد کر دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہی وقت ہے کہ جو وقت کے غوث اور ابدالوں کی دعا میں آپ نے دیکھا نہیں، آپ کہاں کہاں پہ گئے دعا کرانے کے لیے، آپ کہاں پر نہیں گئے پھر بھی کام نہیں ہوئے. کتنے وظیفے آپ کر چکے ہیں پھر بھی کام نہیں ہوتے. تو ان سب سے تعلق جو ہے وہ ہے توبہ کا تعلق. سچے دل سے توبہ کریں، اس مالک کو کہیں کہ اے مالک آج میں تیرے گھر پہ آ گیا ہوں، اب مجھے تو سنبھال لینا، مجھ میں طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی، مجھ میں طاقت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میرا نگہبان تو خود ہی بن جا. جب وہ کسی کا نگہبان بنتا ہے تو پھر اس کی 7 نسلیں سنور جاتی ہیں. اب آتا ہوں میں اس وظیفے کی طرف جو آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئے. دوستوں پریشانی کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، 40 دن آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی العزیز. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت ایک ہی کرنا کہ میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. میں اللہ کو انعام میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس وظیفہ پڑھنے کا انعام، میرا یہ کام ہے یہ کر دے، یہ کرنا ہے آپ نے. وہ 3125 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ حدیث میں نہیں ہے، یہ تجربے اور مشاہدوں کی بات ہوتی ہے. یہ میں کیونکہ جب آپ 3125 مرتبہ استغفر اللہ بھی ساتھ پڑھیں گے تو مالک اپنی رحمت کے دروازے آپ پہ کھول دے گا. اس کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. دوستو اس وظیفے کو اپنا لیں. اول آخر درود ابراہیمی کم سے کم 21 مرتبہ ضرور تلاوت کیا جائے اور دعا جتنی ہو سکے اتنی مانگے اپنے مالک کی بارگاہ میں. دعا میں کنجوسی مت کیجیے گا. دعا میں آپ کا جو جی چاہے وہ اپنے اللہ سے مانگ لیں. اگر وظیفے کے لیے آپ نے 10 منٹ لگائے ہیں تو 10 منٹ دعا کے لیے بھی آپ لگائیں. آج کے انسان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے، خامی ہے، وہ یہی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بہت کم مانگتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں اور اس وظیفے کو پڑھیں. اور اس کا پڑھنے کا بہترین ٹائم تو یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک
عصر سے مغرب تک کا ٹائم اگر کسی کو میسر ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بھی بہترین بات ہے مغرب سے عشاء تک کا ٹائم۔ نہیں تو پھر آخری تیسرا ٹائم جو بچتا ہے اس کا وہ ہے نماز عشاء کے بعد یا صبح 2 بجے نماز تہجد کے وقت۔ جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ ٹائم ملے اس میں آپ سے ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ 40 دن آپ یہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، غیب سے آپ کی مدد ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ